پہلوان تھے اور شاہی بادشاہ کے پہلوان تھے، اور بادشاہ کا دعویٰ تھا کہ میرے پہلوان کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جو گرا دے اس کو میں اتنا بڑا انعام دوں۔ تو ایک عورت سید زادی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر میں بہت غربت ہے، تو بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ میرے پہلوان کو جو گرا دے میں اسے اتنا انعام دوں گا، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جنید اولاد رسول کا بہت احترام کرتا ہے، اگر تو کوئی ایسا طریقہ کرے کہ اس کا چیلنج قبول کرے اور اس کے کان میں کہے کہ میں آل رسول ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ گر جائے اور ہم فتح یاب ہو جائیں لوگوں کے دیکھنے میں، اور ہمیں مال مل جائے، ہماری حالت اچھی ہو جائے گی۔ تو اس نے ہمت کی اور اس نے جا کر کہا بادشاہ سے کہ تیرا جو چیلنج ہے وہ میں قبول کرتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی پہلوان نہیں لگتے ہیں، عام سادے سے انسان ہیں، پہلوان جو ہوتا ہے اس کی صحت اور اس کی باڈی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے، تو تم کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا چیلنج ہے، تمہیں اس سے کیا غرض ہے کہ میں پہلوان ہوں یا نظر آتا ہوں پہلوان یا نہیں، اگر اپنے چیلنج کو واپس لیتے ہو تو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا چیلنج تو میرا زبردست ہے، میں تو واپس تو نہیں لے سکتا۔ کہا کہ پھر تمہارا چیلنج میں قبول کر رہا ہوں، لڑا کے دیکھ لو، جو ہار جائے گا وہ مار کھا جائے گا، جو بازی لے جائے گا اس کو انعام ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اعلان ہو گیا جناب، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب جنید بغدادی سامنے آیا تو اس سید زادے نے اس کے کان میں کہا کہ میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتا ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ تو آل رسول کا احترام کرتا ہے، سید زادوں کا احترام کرتا ہے، حضور کی آل کا احترام کرتا ہے، میں غریب ہوں، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو میرا احترام کرے اور تو گر جائے اور میں تیرے اوپر آ جاؤں، تیری پشت لگ جائے زمین کے اوپر اور مجھے انعام مل جائے، تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تجھے ساتھ اپنے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تیرا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ کہ اگر میری بخشش ہوئی تو میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جنید کے، اور کشتی ہوئی، بس وہ دیکھنے میں ہوئی، اور اس طرح وہ نیچے گرے، انہوں نے اوپر سے دبا لیا، تو جناب وہ کامیاب ہو گئے۔ بادشاہ نے بڑے غضب کے ساتھ بلایا اور کہا کہ جنید یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تو نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، یہ چیلنج میں نے کیا تھا، تو نے نہیں کیا تھا، تو تو نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا کہ اس نے میرے کان میں کہا تھا کہ میں آل رسول ہوں۔ کہا تو پھر کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں شمر نہیں تھا کہ میں آل رسول کے اوپر ظلم کروں، میں کوئی شمر نہیں تھا، میں کوئی یزید نہیں تھا، میں رسول اللہ کا ماننے والا تھا۔ تو بادشاہ نے وہ سارے اعزازات جو دیے ہوئے تھے وہ سارے واپس لے لیے، اور جو کچھ بھی ان کو تمغات ملے ہوئے تھے، ایوارڈز ملے ہوئے تھے، وہ سارے واپس چھین لیے، اور کہا کہ چلے جاؤ آئندہ ہمارے ساتھ، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جنید وہاں سے نکل آئے، اور ادھر وہاں سے نکلے، ادھر رسول اللہ نے قبول فرما لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے جنید، پہلے تو پہلوانوں کا سردار تھا، اب سے تو اولیاء اللہ کا سردار ہے، سبحان اللہ، ولیوں کے طائفے کا سردار۔ تو یہ آل رسول کے احترام کا مقام ہے۔